کہ جو قرآن کی حقانیت پر اعتراض کرتے ہیں۔ فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَّبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ۔ اے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن کے نازل ہونے پر جو لوگ اعتراض کرتے ہیں، اختلافات کرتے ہیں، اس سے تم پریشان نہ ہو، اس لیے کہ اس قرآن سے پہلے بھی جو کتابیں اتری ہیں ان کے اترنے پر لوگوں نے اعتراضات کیے، ان پر طعن و تشنیع کی، ان پر بڑے بڑے الزامات لگے۔ یہ پہلی قرآن کے ساتھ، کتاب اللہ کے ساتھ ایسا نہیں ہو رہا، بلکہ اس سے پہلے حضرت موسیٰ کو کتاب دی گئی، اس کے نازل ہونے پر بھی اعتراض کیا گیا۔ پھر حضرت عیسیٰ کو کتاب دی گئی، ان پر بھی اعتراض کیا گیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو کتاب دی گئی، اس پر بھی اعتراض کیے گئے۔ فرمایا ہے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم اس کتاب اللہ پر ہونے والے اعتراضات اور اختلافات اس سے پریشان نہ ہو، اس لیے کہ یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا۔ جب بھی اللہ کی کتاب اتری، جب بھی اللہ کا حکم آیا، جب بھی اللہ کی وحی اتری، تو لوگوں نے صاحب وحی پر بھی اعتراض کیا، وحی پر بھی اعتراض کیا، کتاب اللہ پر بھی اعتراض کیا، صاحب کتاب پر بھی اعتراض کیا، نبی پر بھی اعتراض کیا، اس کی نبوت پر بھی اعتراض کیا، اس کی تعلیمات پر بھی اعتراض کیا، اور اس کے پیغام پر بھی اعتراض کیا۔ ہرگز ان لوگوں کی باتوں سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليها وما ربك بظلام للعبید۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ پر یہ قرآن اتارا ہے، یہ قرآن میں ہم نے یہ پیغام رکھ دیا ہے کہ جو شخص اچھے کام کرے گا فلنفسه، وہ اپنی ذات کے لیے کرے گا۔ اگر میں سچ بول رہا ہوں تو اس سے اللہ کو کوئی فائدہ نہیں، اگر میں نماز پڑھتا ہوں تو اس سے خدا کو کوئی فائدہ نہیں، اگر میں ملاوٹ نہیں کرتا اس سے اللہ کو کوئی فائدہ نہیں، اگر میں رشوت نہیں لیتا اس سے اللہ کو کوئی فائدہ نہیں۔ من عمل صالحا فلنفسه، کہ جو بھی آپ نیک کام کریں گے اس میں آپ کا اپنا ذاتی فائدہ ہے اور معاشرہ انسانیت کا فائدہ ہے۔ ومن اساء فعلیہا، اور جو برے کام کرتے ہیں وہ اللہ کے ساتھ کوئی برائی نہیں کرتے، وہ اپنے ساتھ برائی کرتے ہیں، وہ انسانی معاشرے کے ساتھ برائی کرتے ہیں۔ وما ربک بظلام للعبید، اور تیرا رب اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تیرا رب اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ مطلب کیا ہے کہ اگر کوئی اچھا کام کرے گا تو اسے اللہ اچھا صلہ عطا فرمائے گا۔ اگر کوئی اللہ کی اطاعت سے منہ موڑتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سے سرکشی کرتا ہے، اس سے اللہ رسول کو کوئی نقصان نہیں، اس سے نقصان اس سرکش و نافرمان انسان کو ہے۔ مگر یاد رکھو، اگر کوئی ظلم کرے گا تو ظلم کرنے کے بعد اللہ کے انصاف سے بھاگ نہیں سکتا، یہ ذہن میں رکھ لو۔ اس لیے کہ ظالم کو چھوڑنا یہ بھی ظلم ہوتا ہے، اس لیے رب العالمین نہ کسی مظلوم پر ظلم ہوتے برداشت کرتا ہے اور نہ کسی اللہ تعالیٰ کسی ظالم کو اس کی سزا دیے بغیر چھوڑے گا۔ رب العالمین ہمیں قرآنی تعلیمات کے مطابق اپنے معاشرہ انسانی سے ظلم کے خاتمے کی کوشش اور محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ در اکرام ہونے لگا ہے، مجھے اذن ثنا